رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھ دے محمد والے حضرت کرام قدر حضرت آنان مظلوم کربلا حضور سرور کائنات کی یہ مشہور و معروف حدیث جسے آج کے لیے بطور عنوان تقریر قرار دے رہا ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اس سے ناواقف ہوگا یا اسے جانتا نہ ہوگا۔ سب اس سے آشنا ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ حضور سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق دو لفظوں کا انتخاب کیا۔ پہلا لفظ ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ پہلا لفظ حسین کے لیے حضور سرور کائنات نے رکھا کہ میرا حسین ہدایت کا روشن چراغ ہے، اور دوسرا لفظ ہے کشتی نجات ہے۔ متوجہ رہیں گے، دیکھیں بہت پرانی گفتگو نہیں ہوگی، انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ میں گفتگو مکمل ہو جائے گی، اور 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کے لیے آپ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اور یقیناً مجھے اس بات کا اعتماد اور یقین ہے کہ آپ صرف اور صرف یہاں کوسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہے، کیونکہ آپ ان تابوتوں کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا تو سجا ہوا ہوگا، اس پہ پھول کی چادر بھی چڑھی ہوگی، لوگ احترام سے لے کے آئیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ وہ 18 بنی ہاشم کے تابوت ضرور آئیں گے جنہیں کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن چھوڑا گیا تھا۔ مجھے احساس ہے، بس ایک لفظ سنتے چلیے اور اس کے بعد منزل بالکل آسان اور بہت جلدی میں آپ کو آپ کی منزل پہ لے آؤں گا انشاءاللہ۔ دو لفظ ہے، پہلا لفظ ہے کشتی نجات، دوسرا لفظ ہے چراغ روشنی۔ روشنی سے مراد ہے حضور سرور کائنات بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اندھیرا محسوس کرے، ذرا سمجھداری، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اندھیرا محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ درے حسین پہ آئے۔ ذرا سمجھداری سے سنیں، اسے چاہیے کہ درے حسین پہ آئے۔ جب وہ درے حسین پہ آئے گا اسے روشنی مل جائے گی، اور اسے ایسی روشنی ملے گی کہ پھر دنیا کی روشنی اس کے قدموں میں نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ محمد والے محمد۔ اب دیکھ لیا دنیا نے درے حسین پہ آیا، اسے وہ روشنی ملی جس کی روشنی آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے اور سب کو روشن کر رہی ہے۔ بس ختم ہو گئی گفتگو، آمادہ ہو گیا تابوتوں کی زیارت کے لیے، آمادہ ہے آپ حبیبوں کی زیارت کے لیے۔ میں نے اس سے پہلے جو لفظ کہا تھا وہ لفظ دہرا رہا ہوں، جب تابوت آئے تو یہ سوچ کے اس کی زیارت کیجیے گا آج ان تابوتوں میں کیا رونق ہے، کیا رونق ہے۔ پھول کی چادر بھی پڑی ہوئی ہے، لوگ احترام سے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہر انسان بڑھ بڑھ کے چاہتا ہے کہ ہر ان تابوتوں کو کاندھا دے دے۔ کیوں میں لوگوں سے، نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ کون ہے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آئیں گے؟ سب یہی کہیں گے ہم انہیں کاندھا دینے کے لیے آئے ہیں، جنہیں کربلا میں کوئی اٹھانے والا۔ اللہ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، دل کھول کے پرسادے لیجیے آپ کے سامنے 4 تابوت آ رہے ہیں، چاروں تابوت کی زیارت کیجیے۔ یہ جناب عقیل کے فرزند ہے، جناب عبد الرحمن ابن عقیل، جناب جعفر ابن عقیل، جناب عبداللہ ابن عقیل، جناب محمد سعید ابن عقیل۔ حضرت آنان کربلا ان 4 تابوتوں کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ سب حسین کے بھائی ہیں، سب کو احترام سے بوسہ دیجیے، سب کا احترام سے بوسہ دیجیے۔ آہستہ آہستہ ان تابوتوں چومیے اور ادارو، اے یہی وہ زینب کے بھائی ہیں جنہیں کربلا میں بے غسلوں کا پیسے لیا گیا تھا۔ حضرت عمر اللہ آپ زیارت کر رہے ہیں، زیارت کرتے رہے، 4 تابوت آ گئے۔ لیجیے ادارو، یہ عقیل کے فرزند ہے جنہوں نے کربلا میں حسین کو اپنی جان میں نثار کیا۔ حسین اپنے ایک بھائی کو
لیجیے اداکاروں 4 تابوت کی آپ نے زیارت کر لیجیے. لیجیے یہ ہے اولاد عقیل. اب آ گئی اولاد علی کی باری. 4 تابوت آ رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن عقیل, جناب عثمان ابن عقیل, جناب جعفر ابن علی اور جناب عبداللہ جناب جعفر ابن علی. یہ 3 تابوت آ رہے ہیں, ان کی زیارت کیجیے. 3 تابوت آ رہے ہیں, ان کی زیارت کر لیجیے. اللہ تعالیٰ یہ سوچ کے ان کو پیسہ دیجیے کہ یہ عمر مولود کے لال ہے, عباس کے بھائی ہے, علی کے فرزند ہے. انہوں نے کربلا کے میدان میں حسین کے بھائی جان کو نثار کر دیا. یہ آگے اولاد علی آگے حضرت عمر اللہ آپ کی آواز عزیزہ بلند ہے. اور ہمارے 7 تابوت آ گئے. 7 کا آپ نے گوسا دیا اور باسموں کی چھاؤں میں ان تابوتوں کو آپ نے گوسا دیا. اب اداکارہ مظلوم کربلا, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, 2 تابوت آ رہے ہیں. اداکارہ 2 تابوت آ رہے ہیں جو یتیم مسلم ہے. اداکارہ پردیس میں جب کسی کی ماں گزرتی ہے تو اس کا انصاف وہ عورتیں بتائیں گی. جس کی پردیس میں ماں گزری ہو, ہائے مسلم کی زوجہ 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے, 2 کوفے میں مارے گئے, 2 کربلا میں مارے گئے. جناب مسلم کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے. جناب عبداللہ ابن مسلم آ رہے ہیں اور جناب محمد ابن مسلم. یہ 2 تابوت آ رہے ہیں. اگر ماں جب عالم ہے, جب کوفے پہنچائیے گا قلعہ تو ایک مرتبہ کوفے کے دروازے پہ مسلم کی لڑکی ہوئی لاش کو ان کی زوجہ لینے کی اولاد شوہر کی لڑکی ہوئی لاش کو دیکھا, اپنے ہاتھوں کو جوڑا, میرے والیوں والی 2 بیٹے کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر کے آئی ہوں. ارے وہ 2 بیٹے میں نے ہاتھ کے ساتھ دیکھے تھے. ارے ان کا کیا ہوا, کٹے ہوئے میں گئے آواز آئی, ارے تم نے کربلا میں قربان کیا. میں نے کوفے میں حضرت عمر اللہ, حضرت عمر اللہ. لیجیے اداکاروں, مسلم کے بیٹے کی آپ نے زیارت کر لی. اب حسین کے بھائی کے بیٹوں کی باری ہے, یعنی امام حسن کے بیٹے کی شبیہ آ رہی ہے. جناب عبداللہ ابن حسن, جناب اکبر ابن حسن, یہ 2 تابوت آ رہے ہیں. ہاں اداکاروں, کربلا کو لوٹا گیا. اداکاروں, ماں کو بڑا ارمان تھا اپنے بیٹے کو دلہا بنانے کا, بڑا ارمان تھا, بڑا ارمان کربلا میں لوٹ لیا گیا. اداکاروں, جناب حسن کے بیٹے کی شبیہ تابوت کی زیارت کر لی. ہاں اداکارہ مظلوم کربلا, اب اس کا تابوت آ رہا ہے جو ہے حسن کا بیٹا, جس کا نام ہے قاسم. اداکاروں, قاسم نام ہے, لیکن جب یہ مقتل میں چلا تو قاسم تھا, لیکن جب مقتل میں پہنچا تو یہ قاسم تقسیم ہو گیا, اتنے ٹکڑوں میں بڑھ گیا کہ حسین نے ابا کے دامن میں قاسم کے جنازے کو اٹھایا. سن لے تابوت آ رہا ہے, جناب قاسم کا تابوت آ رہا ہے. کربلا کا واحد شہید جو مقتل میں گھوڑے سے گرا تو آواز کی, اے چچا میری مدد کو آئیے. اداکارہ حسین قاسم کی محبت میں اتنی تیزی سے خیمے سے برآمد ہوئے کہ مقتل میں چلے تو قوم نے سمجھا کہ قاسم کو حسین بچانے آ رہے ہیں, ہم پہ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ادھر کے گھوڑے اٹھا, ادھر کے گھوڑے اٹھا, بیچ میں تیرا واسطہ قاسم آواز دے رہا تھا, اے چچا
کے دامن میں سمیٹ کے حسین درے خیمہ پہ آ گئے. آواز دیے پروان تمہارا لاہور سے دولہا بن کے آ گیا. عزادار جناب پروائی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بعد میں دادا سب کی لاش کو ہاتھوں پہ لائے. میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے؟ حسین نے اشارہ کیا, اب جو مالے گٹری کی طرف دیکھا اپنا رخسارہ رکھ دیا. ایک ہی جملہ تھا, اے میرے لال قاتل, ارے تمہیں مرنے کا حضرت عمر اللہ لیجیے ادارے دے تاریخ چور آ گئے. کون ہے؟ جناب عین محمد کے جنازے. میں ادارے کسی تابوت میں نہیں کہتا, ابھی تک میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ تابوت کو پکڑ کے رہیے, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں بچوں کے تابوت کو دیکھ کے ضرور آنکھوں میں آنسو لائیے. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں جو شہید ہوا اس کا وارث موجود رہا, اس نے لاش میں ماتم کیا. عزادارو علی اکبر کا لاش آیا, ام لیلا نے ماتم کیا, جناب بابا نے قاسم کے لاش میں بھی ماتم کر لیا. عزادارو یہی دو ایسے شہید ہے کہ جب حسین دونوں کا لاشا خیمے میں لائے. عزادارو یہاں مسائل ہو کہ ایک نفسیاتی جملہ پڑھتا ہوں, میری ماں بہنیں بھی کھڑی ہیں, شاید یہ جملہ ان کے لیے ہے, احساس ہو جائے. عزادارو اگر آپ کی بستی میں کوئی حادثہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, اور اگر وہ جوان ہو تو لوگ باپ کو اس کے جنازے پہ لاتے ہیں تاکہ بیٹے کے جنازے کو دیکھ کے وہ تڑپ کے رو لے. اگر ماں موجود ہے تو گھر کی عورتیں پکڑ کے لاتی ہیں اس کی ماں کو, جنازے پہ بٹھاتی ہیں اور کہتی ہے تیرے بیٹے کا جنازہ ہے. اور اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے جنازے پہ روئے نا, گم سم بیٹھی رہے, تو عورتیں کوشش کرتی ہیں کسی طریقے سے رو لیں. اگر میں نے عورتوں سے پوچھا یہ ماں کو رولانے کا کیا سبب ہے, عورتوں نے کہا آپ کو معلوم ہے اگر یہ روئے گی نہیں تو اس کا سب اس کے جگر میں چلا جائے گا اور یہ گھٹ کے مر جائے گی. عزادارو اب زینب کا احساس کرو, دو بیٹوں کی لاش آئی, زینب روئی. زینب نے عجب عمل انجام دیا. لیجیے سن لیجیے اور محمد کے لیے دو جملے, وقت میں نے جو آپ سے لیا ہے اسی میں مکمل ہو جائے گا. جب دونوں محمد کے لاشیں آ گئے, زینب نے درمیان میں جگہ بنائی. اگر جیسے ہی جگہ بنائی, حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی, میرا لال علی اکبر کہاں ہے؟ اولاد والوں کا مجمع ہے, میرا لال علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر بلائے گئے. زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان میں علی اکبر کو بٹھا دیا. عزادارو ان کی لاش اٹھائی, اکبر کا صدقہ کرنے لگی. محمد کی لاش اٹھائی, علی اکبر کا صدقہ, حسین کا صدقہ. یہ کیا کر رہی ہے میرے رات کو کسی کربلا
اور محمد کے بھی جنازوں کی آپ نے زیارت کر لی اور آپ نے پرسہ دیا، زینب کو پرسہ دیا ہے۔ ہاں غداران مظلوم کربلا اب اس کی شبیہ آ رہی ہے۔ سب کا جنازہ تو حسین مقتل سے خیمے میں لائے، لیکن ایک ایسا جنازہ ہے جو حسین خیمے میں نہ لا سکے۔ عزاداروں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وہ جنازہ ہے جو زینب کا پردہ تھا، جو بچوں کی آس تھا، جو حسین کے کمر کی طاقت تھا۔ سمجھ گئے عزاداروں غازی ابو الفضل عباس کا علم برآمد ہو رہا ہے۔ آگے آئیے علم آ رہا ہے عزاداروں، اس غازی کے علم کی زیارت کریے اور بڑی شان میں زیارت کیجیے۔ کیونکہ جب تک عباس موجود رہے حسین کے بچے آرام سے سوتے تھے، لیکن جیسے ہی حسین یہ حسین کے بچے نہ سو سکے۔ لیجیے غازی ابو الفضل عباس کا الگ ہو رہا ہے، بس یہ جملہ سنیے اور رونے کے لیے یہ جملہ ہی آتا ہے۔ عزاداروں قرآن میں جب غازی کے سر قدم ہو گئے حسین پہنچنے کے بعد اپنے بھائی کے سر کو اپنے ساروں میں رکھا۔ عزاداروں سنے کے ہو رہے ہیں مجنونی، عزاداروں جیسے ہی بھائی کے سر کو دانوں میں رکھا حسین کے جناب عباس نے ایک مرتبہ سر کو پھر نیچے کر لیا۔ حسین نے پھر سر اٹھایا، عباس کے زانوں اور اپنے زانوں کے سر کو رکھا۔ کہا بھیا عباس میرے زانوں سے بار بار سر کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ اگر آپ جانتے ہو عباس نے جواب کیا دیا؟ آقا یہ غلام کا سر ہے آقا، کے زانوں میں اسی جگہ میں ہے۔ اگر سنیں گے ایک مرتبہ جیسے ہی اس جملے کو سنا عجب جملہ حسین نے کہا، اے بھیا عباس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، خدا اپنے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ حسین کی 32 برس کی کمائی وہ رات میں لوٹی جا رہی ہے۔ جب میں اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، بس ایک ہی جملہ پڑھنا ہے غازی کے لیے اور آپ تڑپ کے روئیں گے۔ اگر شہزادی کے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جانا ہوا تو آپ تڑپ کے روئیں گے۔ اگر جیسے ہی عباس نے حسین نے کہا بیعت الخواہی کا جو آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ بھی آپ کے چہرے کا دیدار کر لو۔ حسین نے کہا بھیا کیا وجہ ہے جو میرے چہرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہو؟ عباس نے کہا آقا ایک آنکھ میں 3 پیوس ہے، دوسرے میں خون ابل رہا ہے، میں آپ کو دیکھوں کیسے؟ اگر میری طرف دیکھے حسین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عباد کے دامن کو آگے بڑھایا، عباس کی آنکھوں کا خون صاف ہوا۔ عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھیا بھائی کا دیدار کر لیا، حسرت پوری ہو گئی۔ کہا بھائی آقا اب غلام کی حسرت پوری ہو گئی، کہا ایک حسرت میری بھی پوری کر دو۔ اگر جیسے ہی حسین نے حسرت کا نام لیا عباس کرنے لگے آقا جلدی بتائیے کہیں ایسا نہ ہو آپ کی حسرت دل میں رہ جائے اور غلام کی روح پرواز کر جائے۔ کہا بھیا کہہ دو بس ایک حسرت ہے اسے پورا کر دو۔ کہا کیا حسرت ہے؟ کہا مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو، مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو۔ جب سے آئے ہو آقا کہا ہے؟ اگر جیسے ہی حسین نے کہا نہیں آقا آپ تو بھائی نہیں کہہ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اماں نے منع کیا ہے، آپ آقا زادے ہیں ہم غلام ہیں، ہم آپ کو بھائی نہیں کہیں گے۔ اگر نیچے پورے مسائل کو چھوڑ کے بس اس جملے میں لے آیا جہاں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ ام البنین نے اجازت تو دی لیکن اس جملے کے ساتھ بھی اے عباس اجازت تو ہے لیکن بھائی کہنے کے بعد پھر زندانہ رہنا ادارہ سے اجازت ملی۔ عباس نے کہنا شروع کیا بھیا خدا بھیا خدا، ایک آواز بولی اے عباس
لیجیے اب ایک تابوت آ رہا ہے 18 برس والے کا تابوت حسین کلو چراغ کا تابوت اس کا تابوت آ رہا ہے جسے حسین نمازوں میں مانگا تھا اے پروردگار ایک ایسا بیٹا علی اکبر کا تابوت آ رہا ہے بتاتی ہے جب علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے تو باپ کے لیے جملہ ہے اور ایک جملہ ماں کے لیے ہے جب علی اکبر مقتل میں جانے لگے اور کچھ دور پہنچے تو ایک مرتبہ علی اکبر کو احساس ہوا کہ کوئی وزنی چیز زمین پہ گری کوئی وزنی چیز زمین پہ گری علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے ایک مرتبہ دیکھا ضعیف باپ زمین کربلا پہ اپنے جھٹنے پہ اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے بیٹھا تھا علی اکبر قریب کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی پھر پیچھے آنے کا کیا سبب ہے سنے گے علی اکبر کو حسین نے اپنے سینے سے لگا کے جملہ کہا اے میرے لال علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے اے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کا مرنا صحیح باپ کے لیے کیسا ہوگا لیے باپ کے لیے جملہ پڑھ دیا دوسرا جملہ ماں کے لیے سن لیجیے اگر جب علی اکبر کی لاش حسین خیمے میں لے کے آئے ساری بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا ایک مرتبہ حسین کی نگاہ نے دیکھا کہ ام لیلہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے جناب زینب سے کہا جاؤ علی اکبر کی ماں کو بلا کے لے آؤ تاکہ وہ بھی علی اکبر کے لاشے پہ ماتم کر لے جناب زینب تلاش کرتی ہوئی کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں ایک خیمے میں جو زینب پہنچی تو عجب منظر دیکھا کیا منظر ہے میری ماں بہنیں بھی کھڑی ہے اگر جملہ دیا پہ چوٹ لگے مجھے باپ کر دیجیے زینب نے دیکھا جناب ام لیلہ خیمے کے گناہ میں ہاتھ رکھے ہوئے کبھی اڑا رہی ہے کبھی اڑا رہی ہے زینب پہنچی بات کیا ہوا جب جائے علی اکبر آواز میری
علی اکبر کی بھی آپ نے زیارت کر لی. اب ایک گہوارہ آ رہا ہے جو 6 مہینے کے بچے کا ہے. عزادارو علی اصغر کا گہوارہ آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس کی زیارت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ آ رہا ہے. عزادارو کربلا میں جتنا دشوار جینا تھا اس سے آسان بننا تھا، لیکن عزادارو کربلا میں حسین کا یہ مجاہد سب سے آخر تک حسین کے ساتھ میں رہا. جب حسین نے حلم ناصر کی صدا بلندی ایک مرتبہ خیمے میں رونے کا شور بنا ہوا. حسین خیمے میں آیا، ایک مہینہ کیا پیار سے کسی اور آپ جو نے سنی، میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے تقریر اپنے وقت میں ختم کر دوں گا. بس علی اصغر کے لیے ایک جملہ سن لیجیے. کربلا کا واحد شہید ہے. سب کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہوئے، علی اکبر کربلا میں 2 مرتبہ شہید ہوا. آپ مجھ سے سوال کریں گے کیسے 2 مرتبہ؟ ایک مرتبہ حرملہ کے تیر میں مارا گیا، دوسری مرتبہ شام غریبہ میں لہذا علی اصغر کے سینے. حضرت والا یہی رونے کا حق ہے، جیسا آپ رو رہے ہیں پرسا دینے کا حق یہی ہے. اگر رو ایسے ہی چلتے رو. ایک مرتبہ ننھی سی میت کو نیزے میں الجھا ہوا ظالم نے نیچے نکالا. اگر ایک مرتبہ میت کو نیزے سے باہر نکالا. اگر میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان. کچھ دور تھے یہ کوچ گلی ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے. ظالم بیٹھا. ظالم بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے گھٹنے کو علی اصغر کے ننھے سے سینے پہ رکھا. نہیں تڑپتے نہیں رو رہے ہیں. عزادارو کبھی 6 مہینے کے بچے کا سینہ دیکھیے، اتنا چھوٹا سا سینہ. ظالم نے اپنا گھٹنا علی اصغر کے سینے پہ رکھ کے سر و تن میں جدائی کر دی. بس یہ جملہ پڑھنا ہے مجھے. جیسے ہی سر و تن میں جدائی کر دی ایک مرتبہ سر ظالم لے کے گیا. عزادارو جیسے ہی ماں نے اس منظر کو دیکھا، یہاں مصائب ہو کے جملہ اولاد والوں کا مجمع ہے. دونوں بھائی جتنے لوگ صاحبان اولاد بلال بھائی، جب آپ کو اپنے بچے پہ پیار آتا ہے تو آپ کہاں اس کا بوسہ لیتے ہیں؟ چومتے کہاں ہے؟ کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے یا رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں؟ ہائے رب آپ کی بے کچی بغل میں آئی، سر ظالم لے گیا، ہلکے مریدہ پر اپنا رخسارہ رکھ دیا. اے میرے لال علی اصغر ماں بچوں کربلا. لیجئے 17 تابوتوں کی زیارت آپ نے کر لی. ہاں اب وہ تابوت آ رہا ہے جسے حسین غریب کہا جاتا ہے. وہ غریب جو کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا
کہ جس نے لوحہ پڑھا انا خطیل الابرار اور کربلا مجھے مجھے کربلا کے مارا گیا. اگر آپ ابھی تابوت نہ برآمد کیجیے گا 2 جملے پڑھ لو اس کے بعد تابوت برآمد کیجیے گا. اگر آپ جیسے ہی حسین در خیمہ پہ آئے علی اصغر کو میرے سر کر چکے آئے در خیمہ پہ آواز دی اے زینب ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام. اگر آپ جیسے ہی یہ جملہ زینب کے کانوں سے ٹکرایا کہ کون کہا میرا بھائی حسین آیا ہے. اگر زینب نے کہا بھیا تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں آئیے. اگر زینب کی آواز پر حسین کانپتے ہوئے قدموں سے خیمے کی طرف بڑھے. پہلا قدم خیمے میں رکھا. اب جس بیوی پہ حسین کی نگاہ پر کسی کی ماں کسی کی گودی اجڑی ہوئی ہے. اگر کوئی حسین پہ لکھتا جا رہا تھا اے مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. زینب اپنے بھیا سے لپٹی جا رہی. عزادارو حسین نے بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا. پالنے والے میرے بعد میرے خانوادے کو صبر دے دینا. ہاں عزادارو یہ حسین ہی کا جگر ہے جو یہ دعا کر رہے ہیں. لیجئے عزادارو حسین خیمے سے برآمد ہوئے. چاہتی ہے کہ ذوالجناح پہ سوار ہو. میرے سب کے مسائل کب پر ہو ہے 2 جملے سن لیجئے. حسین کا تابوت آ رہا ہے. حاؤز غریب کا تابوت آ رہا ہے. جو سینا اپنی ٹوٹی ہوئی تسلیہ تھامے ہوئے کہیں نہ کہیں کھڑی ہوگی. میرے لال حسین پہ رونے والوں بڑا زخمی ہے میرا لال. اس کے زخموں کا مرہم تمہارے آنسو ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. لیجئے عزاداروں نے مظلوم کربلا تابوت حسین کا آ رہا ہے. زیارت کرتے رہے. رب کہتی ہے فاطمہ زہرا میرا حسین بہت پیاسا ہے. رسم خنجر تو اس طرح چلا میرا حسین بہت پیاسا ہے. حسین کے تابوت کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے ذوالجناح کی زیارت کی. لیکن یہ وہ ذوالجناح نہیں ہے جو